جب اندھیروں میں جاتا ہے، بند کمروں میں جاتا ہے تو سوچتا ہے یہاں مجھے کس نے دیکھا ہے، اپنی چاہت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور جب عام مجمع کے اندر آتا ہے تو بن سنور کے بیٹھتا ہے، گناہوں سے بچ بچ کے بیٹھتا ہے، کیوں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس اللہ کے بندے کو یہ سمجھ نہیں، یہ عقل نہیں کہ تو چاہے جتنے پردوں میں چھپ جا، رب سے چھپ نہیں سکتا۔ رب کو ہمارے وہ اعمال یاد ہیں جو ہم بھول گئے، رب کو ہماری اس حالت کا بھی بخوبی علم ہے کہ جو ہمیں یاد نہیں رہی۔ رب ہر حال کے اندر ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر حال کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں رب اس کام کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ لے رہا ہے، جب انسان اس نہج پہ آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ آج ہماری اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، ہم دادا نانا بن جاتے ہیں، ہماری اولادوں کو ایمان مفصل یاد نہیں ہوتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ولایت کا مقام کسے دیں گے؟ اللہ ولایت کا مقام اسے دیں گے کہ جو ایمان پر چلنے والا ہوگا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جس نے زندگی تقوی پر گزاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی تقوی ہوتا کہاں ہے، تقوی ہے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل بن گیا جسم بن جائے گا۔ تقوی دل کے اندر خوف خدا، دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ جس دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، رب کہتا ہے کہ میں اسے ولایت کا مقام عطا کر دوں گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ ولایت کے اسباب لکھتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ولایت کا یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم دیکھو کہ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم پر یہ خصوصی انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنے پاک کلام کو سمجھنے اور اس کو سننے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ انسان کے اختیار کے اندر یہ بات نہیں ہے
کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے۔ اب کسی بندے کے کہنے پر ایک حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی، یا ایک حرام چیز کسی بندے کے کہنے پر حلال نہیں ہو سکتی۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا ترجمہ اور تفصیل سماعت فرمانے سے پہلے یہ بات ہم سب کو ازبر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ ہم اس وقت اس مسجد کے اندر بیٹھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ آپ اس کو سن رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس وقت ہم کن جذبات سے بیٹھے ہیں یا کون سی نیتیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ان نیتوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یہاں میرے بیٹھنے کا معیار کیا ہے، میری نیت کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے اور آپ کی نیت کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے بخوبی واقف ہے۔ دنیا کے اندر بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، کسی دکان پہ کام کرتا ہے، دکان کا مالک کسی غرض سے دکان سے باہر گیا، ملازم چوری کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ نہیں رہا۔ ایک شخص دفتر کے اندر کام کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، چھپ چھپا کے کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ایک عام انسان خلوت کے اندر اس کا کوئی اور روپ ہوتا ہے، اور جلوت کے اندر اس کا کوئی اور روپ ہوتا ہے۔ جب پردوں کے پیچھے جاتا ہے تو اس کی زندگی کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس کی زندگی کا کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اندھیروں میں جاتا ہے، بند کمروں میں جاتا ہے تو سوچتا ہے یہاں مجھے کس نے دیکھا ہے، اپنی چاہت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور جب عام مجمع کے اندر آتا ہے تو بن سنور کے بیٹھتا ہے، گناہوں سے بچ بچ کے بیٹھتا ہے، کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس اللہ کے بندے کو یہ سمجھ نہیں، یہ عقل نہیں کہ تو چاہے جتنے پردوں میں چھپ جا، رب سے چھپ نہیں سکتا۔ چاہے دنیا کے مالک سے تو اپنے آپ کو چھپا لے، دنیا کے مجموع سے تو اپنے آپ کو چھپا لے، دنیا کے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لے، لیکن اس کی نظر سے تو چھپ نہیں سکتا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، کئی پردوں میں تھا، رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، رب تیرے حال سے اس وقت بھی بخوبی واقف تھا۔ سارے کے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور ہر انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائیں، صرف انسان کی بات نہیں کر رہا، ساری کی ساری مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہر مخلوق اپنی اپنی بولی بولنا شروع کر دے، رب اس بات پہ قادر ہے کہ ہر مخلوق کی بولی کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ رات کا کالا اندھیرا ہے، کالا پہاڑ ہے، کالی چونٹی چل رہی ہے، اور کالی چونٹی کے چلنے سے جو اس پہاڑ پر راستہ بن رہا ہے، رب اس راستے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، رب اس آواز کو بھی سن رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے،
وہ علیم بذات الصدور ہے. میرے دل کے اندر یا آپ کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، رب ان خیالات سے بھی بخوبی واقف ہے. اسی بات کو اس آیت کے اندر سمجھایا جا رہا ہے. اس آیت کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مخاطب ہے. یعنی اس آیت کے اندر خصوصی طور پر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا ہے، اور عمومی طور پر مجھے اور آپ کو بھی خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. اے پیغمبر سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن، اے میرے حبیب آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن، اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جس وقت جس کام میں مشغول ہوتے ہو، تم جس وقت جس کام میں مشغول ہوتے ہو، رب کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، تم ہم سے چھپ نہیں سکتے. رب کو ہمارے وہ اعمال یاد ہیں جو ہم بھول گئے. رب کو ہماری اس حالت کا بھی بخوبی علم ہے کہ جو ہمیں یاد نہیں رہی. رب ہر حال کے اندر ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر حال کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں رب اس کام کو دیکھ رہا ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بات کو مزید واضح سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا نا کہ وہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالی چونٹی چل رہی ہو، رب کہتا ہے مجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. بہت سارے جراثیم ایسے ہیں، دنیا نے بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں ایجاد کر لی ان کو دیکھنے کے لیے. کچھ ذرات ایسی ہیں جو ابھی تک انسان وہاں تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکا. رب کہتا ہے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ سے وہ بھی مخفی نہیں ہے. اور میرے ہاں کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی چھوٹی یا بڑی نہیں ہے، اور کوئی چیز زمین اور آسمان کے درمیان ایسی نہیں ہے جو میرے علم کے اندر نہ ہو. الا فی کتاب مبین، کوئی چیز ایسی چھوٹی بڑی زمین آسمان کے درمیان کوئی ذرے سے زیادہ بھی چھوٹی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے، ایسی چیز جو میں نے ایک لوح محفوظ کے اندر لکھ نہ رکھی ہو. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ لے رہا ہے، جب انسان اس نہج پہ آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا کر دیتے ہیں. جب انسان کی یہ سوچ، انسان کی یہ فکر بن جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بزرگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، وہ سب سے پہلی تربیت کس چیز کی کرتے ہیں؟ وہ اسی چیز کی تربیت ہوتی ہے کہ بندے کا یقین اس بات پر آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کا یقین اس بات پہ آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ خلوت کے اندر بھی گناہ کرنے سے بچیں گے،
آپ پردوں کے پیچھے بھی گناہ کرنے سے بچیں گے. آپ کے سامنے لاکھوں روپیہ پڑا ہے، اس کا مالک نظر نہیں آ رہا، نہ اس کا مالک دیکھ رہا ہے، آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے اندر ہیر پھیر کرنے سے آپ ڈریں گے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر حال کے اندر میرا اللہ میرے اعمال سے واقف ہے، تو بندے کو اللہ تعالی ولایت کا مقام عطا فرماتے ہیں. اور جب بندہ ولایت کا مقام پا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہو، یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ کے دوست ہے نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کا تعلق استقبال یعنی مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے بڑا خوف اور سب سے بڑا غم کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. یہ دنیا کے خوف عارضی ہیں، دنیا کے غم عارضی ہیں. اصل غم، سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا خوف کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن. رب کہتا ہے اس دن میں ان کے غم کو اور ان کے خوف کو ختم کر دوں گا. خوف کس چیز کا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سورج سوا نیزے پہ آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، رشتہ دار بھاگ کھڑے ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگا، پل صراط آئے گی، جہنم بھی شعلے مار رہی ہوگی، بندے پسینے سے شرابور ہوں گے، دن کی مسافت بڑھتی جا رہی ہوگی. ایسے حال کے اندر ایک بندے کے خوف ہوگا کہ آئندہ آنے والے لمحے میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، پتہ نہیں پروانہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پتہ نہیں میرا شمار اس گروہ میں ہوگا جو جنت میں جا رہا ہے یا پتہ نہیں میرا شمار اس گروہ میں ہوگا جو جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ خوف طاری ہوگا. اور غم کیا؟ وہ دنیا کے منازل یاد آئیں گی، پھر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش اس وقت کو میں ضائع نہ کرتا. یہ غم ہوگا. ماضی کی ساری فلم چل رہی ہوگی. یہ اس وقت جو آپ مدینہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوگا. آپ کا بازاروں کے چکر، آپ کے غلط محفلوں کے اندر جانا یا اچھی محفلوں کے اندر جانا، یہ سب کچھ آپ کے سامنوں کے سامنے آ جائے گا. اس وقت بندہ غم کی کیفیت میں ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر یہ وقت میں ضائع نہ کرتا، میں ضائع نہ کرتا. رب کہتا ہے جسے میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں نا، پھر اس دن قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. رب کہتا ہے میں کسے عطا کروں گا؟ میں اسے عطا کروں گا کہ جس کا یقین بن جائے کہ ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال کے اندر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس خوشخبری کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان کو قبول کیا. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی.
دل سے اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، دل سے اس بات کی گواہی کہ میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ دل سے اس بات کی گواہی کہ اللہ کی تمام تر کتابیں حق اور سچ ہیں۔ دل سے اس بات کی گواہی کہ میرا ایمان فرشتوں پر بھی ہے۔ دل سے اس بات کی گواہی کہ میں اچھی اور بری تقدیر پر اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ دل سے اس بات کی گواہی کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور آج ان چیزوں کے بارے میں ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں یہ ایمان مفصل ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہماری اولادوں کو یاد ہے، ہمارے دوست و احباب کو یاد ہے؟ جب یہ بنیادی چیزیں یاد نہیں ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا سفر ہم طے کیسے کریں گے جب ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عمارت کہ جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آج جو لوگ قادیانیت کی طرف جا رہے ہیں، آج جو لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج جو لوگ قدم قدم پر ڈگمگا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی کمزور تھی۔ بنیادیں مضبوط ہونا تو عمارتیں زیادہ دیر کھڑی رہتی ہیں۔ عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے انجینئر کیا، دنیا کا ہر کاریگر آپ کو کہے گا، جسے بھی تھوڑا بہت علم ہوگا کہ بھائی تو مکان بنا رہا ہے، تو پلازا بنا رہا ہے، تو دکان بنا رہا ہے، اس کی بنیاد کو مضبوط رکھنا، بنیاد مضبوط رکھنا۔ بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت قائم رہے گی۔ بنیاد مضبوط ہوگی، آپ بنیاد پر توجہ نہ دیں اور اس کی دیواروں پر آپ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اس زیب و زینت کا کیا فائدہ کہ جس عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ یہ اسلام ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکہ و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج ہماری اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، ہم دادا نانا بن جاتے ہیں، ہماری اولادوں کو ایمان مفصل یاد نہیں ہوتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ولایت کا مقام کسے دیں گے؟ اللہ ولایت کا مقام اسے دیں گے کہ جو ایمان پر چلنے والا ہوگا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جس نے زندگی تقوی پر گزاری ہوگی، تقوی پر گزاری ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کیا تقوی بازار سے ملتا ہے؟ کیا تقوی کسی دکان پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جا کر وہاں سے خرید کر لے آئیں؟ یہ تقوی کسی مولوی صاحب کے پاس ہے؟ یہ تقوی کسی مجلس سے ہمیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی ہے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر۔ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل بن گیا جسم بن جائے گا۔ تقوی دل کے اندر خوف خدا، دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ جس دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، رب کہتا ہے کہ میں اسے ولایت کا مقام عطا کر دوں گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نا، آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جنہیں دوست بنا لیتا ہے نا، اللہ جنہیں دوست بنا لیتا ہے، یہ بات ذرا سوچئے گا جا کر کہ آج ہمارے حالات کیوں نہیں سدھر رہے، آج ہم اس وائرس سے کیوں نہیں نکل رہے، آج اس آزمائش سے ہم کیوں نہیں نکل رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہوں، میں اسے اندھیروں سے نکال لیتا ہوں۔
वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। और वो लोग कि जो शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं ना, मेरा इनकार करते हैं, शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं, मैं उन्हें रोशनियों से उठाकर अंधेरों में लाकर खड़ा कर देता हूं। आज हमारे हालात क्या हैं? आज हम क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह कहता है दुनिया के हालात में भी तुम्हारे संवार दूंगा, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे लिए बशारतें हैं। फिर आज रिज़्क़ का मामला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं तुम तक़वा इख्तियार करो, मैं रिज़्क़ वहां से पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारा वामो गुमान नहीं होगा। आज हर बंदा परेशान है, मुश्किलात का हल अल्लाह ने कहा रखा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो, दुनिया के अंदर मैं तुम्हारा हर काम आसान करता चला जाऊंगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम तक़वा इख्तियार करो, मैं तुम्हें हर तंगी से निकाल लूंगा। तुम तक़वा इख्तियार करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा। मैंने जन्नत को मुत्तकीन के लिए तैयार करके रखा है। जन्नत के वरसा कौन है? मुत्तकी लोग हैं। हिदायत किन लोगों को मिलेगी? मुत्तकीन लोगों को मिलेगी। और मुत्तकीन कौन है? वो हैं कि जिनके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और आखिरत में भी इनके लिए बिशारत है। मैं इन्हें अर्श का साया दूंगा, मैं इनके हिसाब के अंदर आसानी कर दूंगा, मैं इन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये मेरा वादा है। रब कहता है मेरा वादा है, दुनिया के किसी बादशाह का वादा नहीं है। दुनिया वाले वादा करके मुकर जाते हैं, मेरा रब कहता है कि मेरा कलिमा बदल नहीं सकता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कहा हुआ तब्दील नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया। अल्लाह ने कहा है कि तुम मुत्तकी बनो, मैं तुम्हें वलायत का दर्जा दूंगा, मैं तुम्हें दोस्त बना लूंगा। अब दुनिया के अंदर वली हम किसे कहते हैं? वली हम किसे कहते हैं दुनिया के अंदर? हमारे ज़हनों के अंदर वली वो है कि जिससे कोई करामत ज़ाहिर हो, जिससे कोई करामत ज़ाहिर हो, हम उसे वली जानते हैं। हालांकि ये वली की तारीफ नहीं है। वली वो है जो ईमान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करने वाला हो, चाहे उसे करामत ज़ाहिर हो या ना हो। वली वो है। पहली बुनियादी चीज क्या है? ईमान। और दूसरी चीज क्या है? इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत, ये दो चीजें हैं जिसके पास है, रब कहता है ये वली है, ये वली है। एक बंदे को आप देखते हैं कि वो हवा में उड़ रहा है, एक बंदे को आप देखते हैं कि वो उसके हाथ से कई करामात जाहिर हो रही हैं, लेकिन उसके पास ईमान भी नहीं है और सुन्नत इत्तिबाए सुन्नत भी नहीं है, तो याद रख लें कि वो वली नहीं है, वो शैतान का दोस्त है, वो शैतान का दोस्त है। वलायत के लिए जरूरी है ईमान का होना और सुन्नत रसूल का इत्तिबा होना। आज हम हर ऐरे गैरे नत्थु खैरों को क्या वली समझ बैठते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, हम पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं। याद रखें, हम फिर जो इत्तिबाए सुन्नत पर चल रहा हो ना, और जो ईमान वाला हो और उसके हाथ से कोई करामत जाहिर ना हो, हम करामतें ढूंढने फिरते हैं। हम कहते हैं कोई करामत नजर आए, कोई करामत नजर आए, हम कहते हैं फला आलिम के पास चले जाओ, भाई उससे कोई करामत जाहिर नहीं हुई। फला अल्लाह वाले के पास चले जाओ, भाई उससे हमने कोई करामत नहीं देखी। भाई वली की शराइत के अंदर करामत का ज़हूर है ही नहीं है। वली की शराइत के अंदर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि उसके पास ईमान की दौलत हो और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह ने वलायत के असबाब में से एक सबब यह भी लिखा है कि जिस बंदे को दुनिया के अंदर नेक सोबत मिल जाए, समझ लो कि रब ने उसे अपना वली बना लिया है।
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ ولایت کے اسباب لکھتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ولایت کا یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم دیکھو کہ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمیں کس کی صحبت میں سکون ملتا ہے؟ ہمیں اللہ والوں کی مجلس میں آ کر سکون ملتا ہے یا بازاروں کی مجلسوں میں سکون ملتا ہے؟ ہمیں قرآن کی محافل میں سکون ملتا ہے یا ہمیں جلسے جلوسوں میں جا کر سکون ملتا ہے؟ ہمیں قرآن سنتے ہوئے سکون ملتا ہے یا کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے سکون ملتا ہے؟ ہمیں قرآن سنتے ہوئے سکون ملتا ہے یا فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے سکون ملتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، خود اپنا موازنہ کر لیں، یہ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، کہ اگر ہمیں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر سکون مل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم ولایت کے درجے پر فائز ہو چکے۔ اگر ہمارا اللہ کے گھر میں آ کر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا، اللہ کے گھر میں آ کر، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا اللہ کے گھر میں آ کر بھی دل بازار کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سوچیں ساری باہر ہیں، بارہا کہا اللہ رب العزت جزائے خیر دے حاجی خلیل صاحب کو، یہ بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھائی امام سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو، امام سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو۔ میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کرتا، ہر طرف یہی حالات ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں، جو بس سوئی پہ سوئی آتی ہے بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے۔ دین ادب کا نام ہے۔ ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا نا، یاد رکھ لیں یہ بات، آپ جا کر بے شک کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر ہمارے اندر امام کا ادب نہیں ہے تو ہماری نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا فائدہ؟ اور امام کا ادب کیا ہے کہ ہم امام سے پہلے نہ رکوع میں جائیں، نہ سجدے میں جائیں، نہ امام سے پہلے کھڑے ہوں، نہ امام، ہم کیا کہتے ہیں نیت کرتے ہوئے پیچھے اس امام کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پیچھے اس امام کے۔ اور امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے، مقتدی کی امام کی نماز ہو گئی، سمجھ لو مقتدی کی نماز ہو گئی، مقتدی کی نماز ہو گئی۔ اب پیچھے اس امام کے کھڑے ہیں، امام سب تاخیر سے آئے ہیں، انسان ہے امام کوئی وقت کا فرشتہ تو نہیں ہے نا، امام بھی انسان ہے، اس کی ضروریات زندگی بھی ہیں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اس کے جسم کے ساتھ بھی لوازمات ہیں۔ اگر کہیں تاخیر ہو گئی بس نظریں گھڑوں پر، پھر امام صاحب مصلی پر ہیں اور دل کے اندر قدورت ہے، امام لیٹ ہو گیا، امام فلاں ہو گیا، امام یہ ہو گیا، امام وہ ہو گیا، بھئی ایسی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پھر میں جو ہوا سر بسجدہ کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہماری نمازیں آج ایسی ہیں۔ تو بات کہیں دور نہ نکل جائے، بات اس بات پہ تھی کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر ایمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں دوست بنا لیا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اب نہ کوئی غم کر نہ کوئی خوف کا۔ ایک اور مقام پر اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، موت کے وقت فرشتے اسے خطاب کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو دنیا کے اندر اسی طرح نیک محافل میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی مان کر نبی کے طریقے کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام کی تمام صفات اپنی زندگی کے اندر لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔